وہ کہنے لگی، اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے کہا، اس وقت تمہاری دوری میری جان ہی لے رہی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے تمہیں پایا ہے، اس لیے نہیں کہ ترستا رہوں۔ مجھے اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے آرادھیا کے۔ تھوڑا سا یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ میری ہے، اس لیے اپنی آنکھیں بند کر کے میں اس کے کمر پر اپنا ہاتھ ڈال کر اسے بالکل اپنے قریب کر چکا تھا۔ اتنا قریب کہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ میرے سینے میں کس کا دل دھڑک رہا ہے، میرا یا پھر آرادھیا کا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ دل میں تو کچھ قرار آ رہا تھا، لیکن جذبات عروج پر جانے لگے تھے۔ بے خودی میں اس کی کمر پر میری انگلیاں مچلنے لگی تھیں، لیکن وہ بہت ڈر رہی تھی۔ بار بار اس کی التجائیں میرے کانوں میں سسکیوں کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ پلیز آیوش، پلیز۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے فوراً سے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ضرور لگائی تھی۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کے پاس لے آیا، جیب سے تالے کی چابی نکالی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ٹیکسی مل چکی تھی۔ میں سیدھا ریلوے اسٹیشن گیا، وہاں سے 2 ٹکٹ لیے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، بار بار دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، آیوش، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جہاں میرا جی چاہے گا لے کر جاؤں گا، اور خبردار جو تم نے شور بھی مچایا تو میں سامنے پلیٹ فارم پر کھڑی ٹرین میں بیٹھ چکا تھا۔ وہاں اور بھی بہت سے مسافر تھے۔ کھڑکی کے پاس آرادھیا کو بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندر ہی اندر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ سب کے سامنے شور نہ مچا دے اور میرے اور اپنے رشتے سے مکر نہ جائے۔ ٹرین بس 5 منٹ کے لیے ہی وہاں رکی تھی، پھر آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ بالکل چپ تھی، گمسم سی بیٹھی تھی، بار بار اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ مجھے برا بھلا ہی سمجھ رہی ہوگی، لیکن میں بھی کیا کرتا، محبت میں بے بس ہو چکا تھا۔ میں اسے جبل پور لے جا رہا تھا، جہاں میرے گھر والے رہتے۔ ابھی تو گھر جا کر بھی سب کا سامنا کرنا باقی تھا، جو اس بات سے انجان تھے کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ میں نوکری کے لیے بھوپال آیا تھا، اور میری ممی کو اپنے نند کی جیٹھ کی لڑکی میرے لیے پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری اچھی نوکری لگ جائے، تبھی وہ میری منگنی کریں گی۔ لیکن اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اوپر سے میری بیوی کی نفرت کہ وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس وقت میں ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ شام تک ہم لوگ جبل پور پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی میں اسے لے کر باہر آیا تو اس نے رونا دھونا مچا دیا۔ کہنے لگی، مجھے میرے باپ کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، یہاں پر اسٹیشن پہ تماشا مت بناؤ، اور میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، اپنی فیملی کو بتانے کہ میں نے تم سے شادی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ سچ مچ تم سے شادی کی ہے۔ تمہیں پوری عزت دینا چاہتا ہوں، پلیز میرے گھر والوں کے سامنے تماشا مت بنانا۔ لیکن شاید اس پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسے گھر میں لے کر گیا، میرے پاپا اور میری ممی یہ دیکھ کر حیران تھے۔ دونوں ہی میری طرف بڑھے تھے۔ میرے پاپا بڑے غصے سے کہنے لگے، یہ لڑکی کون ہے؟ میں اس سے پہلے کہ کچھ بتاتا، آرادھیا کہنے لگی، یہ مجھے کڈنیپ کر کے لے کر آیا ہے، اس نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اور میرا باپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ آرادھیا کے ہاتھ سے چھڑوایا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میری ممی بھی مجھ تک پہنچ گئیں، میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگیں۔ وہ کہنے لگی، آنٹی پلیز مجھے اس سے بچا لیں، یہ مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لے کر آیا ہے، اس نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ میرے باپ نے میرا گریبان پکڑ لیا اور 2-4 تھپڑ میرے منہ پر مارے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ مت بھولو کہ تمہاری بھی بہنیں ہیں۔ میں نے کہا، جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، اس کے باپ نے اپنی مرضی سے میری اور اس کی شادی کروائی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ خیر میری ممی اسے چپ کروانے لگیں اور اسے کمرے میں لے گئیں۔ میرے پاپا کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس کے باپ کو فون کرو، انہیں یہاں بلاؤ، میں اس لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ میری بیوی ہے اور یہ یہیں رہے گی، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، آپ پلیز میری بات سن لیں۔ میرے پاپا کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تم نہیں بتاؤ گے تو میں اس لڑکی سے پوچھ لوں گا، وہ مجھے اپنے باپ کا نام بتا دے گی، یاد رکھو میں تمہاری کسی بھی غلط حرکت پر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں نے اپنے پاپا کو کہا، پاپا اگر آپ نے اس لڑکی کو واپس بھیجا تو یاد رکھیے گا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، میں خود کو ختم کر دوں گا۔ اب میں نے بے حد غصے سے چلا کر کہا تھا وہ جانتے تھے کہ میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ اس وقت وہ خاموش ہو گئے۔ رات کو میری ممی نے آرادھیا کو اپنے کمرے میں سلایا تھا اور میں دوسرے کمرے میں جا کر سویا۔ اگلی صبح میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر چکا ہوں
اور شادی اس لیے کی ہے تاکہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ پاپا، اگر آپ جذبات میں آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ کریں گے جس میں میری مرضی شامل نہ ہو تو یاد رکھیے گا میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے آپ۔ میں اپنی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث، اس لیے میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، ہماری عزت کا تو جنازہ تم پہلے ہی نکال چکے ہو تاکہ اس پر پردہ ڈال سکیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک چھوٹی سی رسم کے بعد آرادھیا کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کانچ تھا۔ وہ کہنے لگی، جیسے تم گھٹیا ہو تمہارے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں، انہیں صرف تمہاری بات سمجھ آتی ہے، تم نظر آتے ہو، اگر وہ واقعی شریف ہوتے تو مجھے میرے باپ کے پاس چھوڑ آتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گھٹیا ہوں تو گھٹیا ہی صحیح، لیکن تمہیں اس گھٹیا انسان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے اس کے قریب آتا اس نے کانچ اپنی کلائی پر بڑی بے دردی سے پھیرا تھا، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ پکڑ لوں گا، اس کے ہاتھ سے کانچ بھی چھین لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ خون کا ایک فوارہ تھا جو اس کے ہاتھ سے بہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، آرادھیا، لیکن تب تک وہ ایک گہرا زخم اپنے بازو پر لگا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے کانچ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینکا۔ وہ کہنے لگی، اپنی جان لے لوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کی تو۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی کا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر باندھا تھا تاکہ خون رک جائے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لے گی۔ جلدی سے میں اسے گود میں بھر کر اسپتال لے کر گیا۔ ٹائم پر اسپتال پہنچنے سے اور جلدی ہی ٹریٹمنٹ ہونے سے وہ بچ گئی تھی، لیکن اس کی حرکت نے میرے جسم سے جان نکال لی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی حالت اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہوا تھا۔ میرے پاپا ممی بھی مجھے بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ میں اسے جب گھر لے کر آیا تو کمرے میں جا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہاری محبت میں کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت، اگر تمہاری وجہ سے میرے باپ کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا انہیں، بس ایک بار تم مجھے سمجھنے کی کوشش کر لو، تم مجھے سمجھ جاؤ گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے پاپا کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا۔ وہی تو ہوں میں جس سے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھی، جس کے کندھے پر سر رکھتی تھی، جس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگاتی تھی۔ تمہاری محبت کا جو رنگ میں نے دیکھا ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی یوں ہی گزر جائے، بس اتنی سی خواہش ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں صرف اپنی خواہش نظر آتی ہے، اگر میں جانتی کہ تم دھوکہ دے رہے ہو اور عورت کے روپ میں مرد ہو تو میں کبھی تمہارے قریب نہیں آتی۔ مجھے تو وہ لمحے تکلیف دیتے ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں۔ میں تو تم میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ یوں بھی دھوکہ دیتے ہو۔ میں نے کہا، بس ایک اس بات کو بھول جاؤ، تم بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ دیکھو، تم اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، ہم دونوں کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی، بس یہ تھوڑی سی انا کم کر دو۔ لیکن وہ کہنے لگی، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، جب سے مجھے پتہ چلا کہ تم نے ایک عورت بن کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری خاطر بہت کچھ رسک لیا ہے میں نے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے۔ میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن وہ کہنے لگی، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں نے کہا، تم مجھے سمجھ نہیں سکتی، میں اتنا برا انسان نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ وہ کہنے لگی، تم بدمعاش ہو، گنڈے ہو، میں جانتی ہوں تم اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو۔ میں نے تھپڑ جو مارا تھا تمہیں، مجھے تو یاد تک نہیں کہ اس نے میرے تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں نے کہا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، بس ایک محبت کی ہے تم سے، اور بہت کی ہے، اگر تم تھوڑی سی اپنے دل میں مجھے جگہ دے دو تو بہت کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں بچپن سے اپنے منگیتر سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ شریف لڑکیاں شادی کے بعد صرف اپنے پتی سے محبت کرتی ہیں۔ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ ہر ایک کا نقشہ تمہارے دل سے مٹ جائے گا، اگر کوئی تمہارے دل میں باقی بچے گا تو وہ صرف عایش ہوگا۔ مجھے موقع تو دو، میں نے اسے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اپنے باپ کی خاطر یہ قربانی دی تھی، لیکن تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، جان بوجھ کر عورت بن کر ان سے محبت کا کھیل رچایا۔ میں نے کہا، یہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم خود بتاؤ، میں کوئی لڑکی تھوڑی تھا جو میں تمہارے باپ کو لائن مارتا، میں تو تمہاری نظر میں اچھا بننا چاہتا تھا، لیکن تم دیکھتی ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں
تم سے محبت نہیں کرتی بلکہ نفرت کرتی ہوں۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ایک مرد ہوتے ہوئے عورت بن کر میری کمر پر…۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنا رخ بدل گئی تھی، اپنے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی تھی۔ میں نے نظر جھکا لی۔ میں نے کہا میرے لیے بھی وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے تب بھی ایمانداری سے ٹیوب لگائی تھی اور کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم بہت برے ہو، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا دیکھو اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، میں بہت پیار سے تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم یہ پیار اور محبت کی باتیں کیوں کر رہے ہو، تمہارا مقصد ابھی باقی ہے، جب پورا ہو جائے گا تو یہ ساری پیار محبت کی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا تم میری محبت کو غلط رنگ مت دو۔ وہ کہنے لگی تو کیا دوں، کون سا رنگ دوں؟ محبت چھین لینے کا نام نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے چھینا نہیں، تمہیں گن پوائنٹ پر لے کر نہیں آیا، تمہارے باپ نے اپنی رضامندی سے شادی کی ہے۔ وہ کہنے لگی جیسی رضامندی میرے باپ نے دی ہے وہ میں بھی جانتی ہوں۔ دیکھو میں کسی بھی دھوکے باز کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے منگیتر سے محبت کرتی تھی اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاپا تم سے محبت کرنے لگے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میری وجہ سے بے رنگ ہو جائے، اس لیے میں نے قربانی دینے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن تم ہو ہی خود غرض انسان۔ میں نے کہا یوں تو پھر تمہارے پاپا بھی خود غرض ہوئے، جنہوں نے اپنی خوشی کی خاطر تمہاری خوشی اور محبت کی پرواہ نہیں کی۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ تمہارے نزدیک بس ایک چیز ہی اہم ہے اور وہ ہے تمہاری خواہش۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہی ہو تم، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، محبت کرتے ہو تو آج کے بعد مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تمہیں تب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی، جب تک تم اپنے منہ سے یہ نہیں کہو گی کہ آیوش آئی لو یو۔ وہ کہنے لگی میں مر کر بھی یہ لفظ نہیں کہوں گی، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا ضرور لے کر جاؤں گا، لیکن تب جب تمہارے دل میں صرف آیوش ہوگا۔ میں کہہ کے کمرے سے باہر آ چکا تھا، جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی مانے گی نہیں، وہ اپنے باپ جیسی سخت دل تھی، لیکن میں بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، اس کے دل میں اپنی محبت جگائے بغیر میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میرے پاپا کہنے لگے کہ تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، کیونکہ وہ لڑکی کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ بے فکر رہیں، وہ دوبارہ ویسی حرکت نہیں کرے گی۔ میری ماں کہنے لگی دیکھو بیٹا، ضد سے کبھی بھی محبت نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا محبت سے تو محبت مل جاتی ہے نا، میں اسے محبت سے جیت لوں گا، میں جانتا ہوں۔ خیر میں نے جبل پور میں ہی نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ جب میں گھر آتا تو آرادھیا کمرے میں ہی خود کو بند رکھتی، باہر نہیں آتی تھی۔ وہ نہ میری ماں کے ساتھ بات کرتی تھی نہ ہی میری بہن سے، وہ بالکل اجنبیوں کی طرح رہتی تھی۔ میری ایک بہن شادی شدہ تھی اور ایک بہن کنواری تھی، لیکن وہ میری بہن سے بھی بات نہیں کرتی تھی، خود کو کمرے میں بند رکھتی روتی رہتی تھی۔ میری بہن اسے کھانا دینے جاتی، لیکن کبھی وہ کھانے سے انکار کر دیتی اور کبھی کھا لیتی۔ میں جب رات کو کمرے میں جاتا تو اپنا رخ بدل لیتی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہی کہتی کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ایک بار جب میں گھر پر آیا تو میری بہن رو رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا۔ میری ممی کہنے لگی آج پارول کو دیکھنے کے لیے کچھ لڑکے والے آئے تھے، تمہاری بیوی نے ان کے سامنے جانتے ہو کیا کہا؟ میں نے کہا کیا ہوا، کیا کہا اس نے؟ میری ممی کہنے لگی اس نے کہا کہ ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے زبردستی اپنے گھر پر قید کر رکھا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ سیب کھا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تو وہ کہنے لگی کیا کیا ہے میں نے کہا میری بہن کو کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے، ان کے سامنے کیا کہا تم نے ان سے؟ میرا لہجہ تیز ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ میں نے کہا دیکھو تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، اب بس کرو۔ اس نے اپنا آدھا سیب کھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، پھر کھڑی ہو گئی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی اگر تم مجھے یہاں پر زبردستی اپنے ساتھ رکھو گے تو میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گی۔ اپنی بہن کا بہت دکھ ہو رہا ہے نا تمہیں؟ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میں شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں بار بار دہرانا نہیں چاہتی، لیکن اگر تم مجھے یہاں رکھو گے تو میں تمہاری بہن کا کبھی رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہاں پر میرے گھر والوں کے لیے مشکلیں پیدا کرو گی تو پھر میں بھی اپنے جذبات کو نہیں سنبھالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ وہ گھبرا سی گئی، وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ کہنے لگی دیکھو میرے پاس مت آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے بدلہ لینے کا؟ میری شرافت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی،
कैसी बीवी हो तुम? बाप की शराफत समझ में आती है, पति की शराफत समझ में नहीं आती। ये कहते हुए मैं अपने शर्ट के बटन खोलने लगा था। वो कहने लगी, आयुष देखो। ये कहते हुए पीछे हटने लगी। मैंने कहा, हाँ देखूंगा, आज तुम्हें जी भर के देखूंगा और तुम मुझे देखोगी। मेरे बढ़ते हुए जज्बात और शिद्दत को देखोगी। आज खुद पर कोई बंद नहीं बांधूंगा। ये कहते हुए मैंने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी थी और फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने बेहद करीब किया था। एक झटके से वो मेरे सीने से आ लगी। इससे पहले कि मैं उसे अपने करीब करता, इतना कि वो सांस भी न ले पाती, तभी वो कहने लगी, मैं किसी मामले में नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करे। अगर मैं उसे ज़बरदस्ती अपनाता तो यकीनन वो मुझसे नफ़रत करती। उसे छोड़ने के बाद मैंने अपनी शर्ट उठाई और पहन ली, फिर उसके पास आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके आंसू मैंने अपने हाथों से साफ़ किए। फिर उसकी नाक पकड़कर दबा दी। मैंने कहा, गुड गर्ल, कुछ दिन बाद पारुल को देखने के लिए फिर से कुछ लोग आएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी भाभी का सबूत देते हुए एक अच्छा सा सूट पहनना, अच्छे से तैयार होना और मेहमानों के सामने वैसे आना जैसे आने का हक़ है, जैसे एक शरीफ बाप की बेटी को आना चाहिए। जिस लहजे में मैंने उसे कहा था, उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा था। मैंने कहा, ऐसे मोहब्बत भरी नज़रों से मत देखो, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। ये कहते हुए मैंने उसके चेहरे पर बिखरी हुई लटों को अपनी उंगली से पीछे किया था। उसने फ़ौरन से आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ? शायद वो मेरी क़ुर्बत से झुंझलाने लगी थी। वो कहने लगी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत बुरे। मैंने कहा कि अब जैसा भी हूँ, कसम से सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने कहा कि देखो, बहुत नखरे उठा लिए मेरी माँ और बहन ने तुम्हारे। एक अच्छी बहू होने के नाते तुम्हें घर का काम करना चाहिए और एक अच्छी बीवी होने के नाते मेरे सारे काम की जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी चाहिए। बहुत आराम कर लिया तुमने कमरे में, चलो आओ मेरे साथ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। उसे देखकर मेरी माँ और बहन दोनों के माथे पर बल पड़े थे। मैंने कहा, आज के बाद किचन ये संभालेगी। मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगी, मेहरबानी करो हम पर, इसे इसके बाप के घर छोड़ आओ, वरना मैं छोड़ आऊँगी, क्योंकि ये मेरी बेटी का रिश्ता होने नहीं देगी। मैंने कहा, अब कुछ नहीं कहेगी ये, इसका दिमाग मैंने ठीक कर दिया। फिर मैंने आराध्या को किचन का रास्ता दिखाया। मैंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए रोटी बना कर लाओ, बिल्कुल वैसी बनाना जैसे अपने बाप के घर में नरम नरम ताज़ी ताज़ी रोटी बनाकर ऊपर लाती थी। वो गुस्से से मुझे देखते हुए किचन में चली गई। पारुल मेरे पास आई और कहने लगी, भाई हम पर इसकी 2 रोटी भारी नहीं है, बस इसे कहें कि जो हरकत इसने आज की है आगे कभी ना करे। मैंने कहा कि अब ये कुछ नहीं करेगी, तुम बेफिक्र रहो। अगले दिन जब मैं सुबह ऑफिस जाने लगा तो वो सो रही थी। मैं बेड के पास आया और उसके चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फ़ें पीछे करने लगा। मेरे हाथों का लम्स पाकर वो फ़ौरन से उठकर बैठी थी। मुझे देखकर उसने मेरा हाथ पीछे किया। वो कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, बेगम साहिबा, सुबह हो गई है, चलो शाबाश, अच्छी बीवियों की तरह उठो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े निकालो, ऑफिस जाने में मेरी तैयारी करवाओ। उसने गुस्से से मुझे देखा, फिर बेड से खड़ी हो गई। अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर हैंगर बेड पर फेंका। मैंने कहा, यह क्या तरीका है, तुम्हें सिखाऊं काम कैसे किया जाता है? मेरा सख्त लहजा सुनकर वो चुप सी हो गई थी, फिर कमरे से बाहर चली गई। मैं जब नहाकर कपड़े पहनकर आया तो मुझे शरारत से सूझी थी। मैंने आराध्या आराध्या पुकारना शुरू कर दिया। वो कमरे में आई और कहने लगी, काम बताओ, क्या काम है? मैंने कहा, अंदर आओगी तो बताऊंगा ना। अब सारे काम तो मैं दरवाजे पर खड़े खड़े नहीं बता सकता और न ही सारे काम दरवाजे पर खड़े खड़े किए जा सकते हैं। कुछ काम बंद कमरों के अंदर भी होते हैं जाने मन। चलो मेरी टाई बांधो आकर। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मुझे नहीं आती। मैंने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं उसे टाई बांधना सिखाने लगा। मैंने कहा, ओफो, ये लड़की तुम्हें टाई तक बांधनी नहीं आती, पता नहीं तुम्हें और क्या क्या सिखाना पड़ेगा। वो मेरे टाई बांध रही थी और बहुत उल्टे सीधे तरीके से बांध रही थी। मैं उसे टाई बांधना सिखा रहा था, साथ साथ बातें भी सुना रहा था। टाई बांधते हुए उसने इतनी ज़ोर से मेरा गला दबाया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने जल्दी से उसका हाथ पीछे किया, टाई को लूज़ किया। मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कहने लगी, अनाड़ी लोगों से अपने काम करवाओगे तो थोड़ा सा तो दर्द मिलेगा ना। ये कहकर वो पलटने लगी कि जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी, मैंने कहा, और किस किस काम में अनाड़ी हो तुम? मुझे अभी बता दो ताकि मैं खुद को तैयार कर लूँ। वो कहने लगी, हर काम में अनाड़ी हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा, मोहब्बत करनी आती है या उसमें भी अनाड़ी हो? ये बात सुनकर उसने नज़रें चुराई थी, फिर अपनी कलाई छुड़वाने लगी और कहने लगी, आयुष मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा, तुम जवाब दे दो, लेकिन वो कलाई को छुड़वा कर कमरे से बाहर जा चुकी थी।
پارول کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تو میں گھر پر جلدی آ گیا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ تیار تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے حیرت سے بولی، کہنے لگی تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں نے کہا کیا کروں، ڈر لگ رہا تھا تم سے کہ کہیں تم آج پھر کوئی تماشا نہ کھڑا کر دو۔ میری بات سن کر اس نے نظریں چرائی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ کر میرے دل نے دہائی دی تھی۔ خیر مہمان آ چکے تھے اور بڑے خاموشی سے ہی آرادھیا نے مہمانوں کے سامنے ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ وہ لوگ پارول کو پسند کر کے جا چکے تھے۔ میری ممی بھی بہت خوش تھی کیونکہ آرادھیا اب کچن سنبھالنے لگی تھی۔ جب کمرے میں رات کو وہ آئی تو میں جاگ رہا تھا اور بیڈ پر ہی لیٹا تھا۔ مجھے یوں بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ کہنے لگی، یہاں سے اٹھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں۔ آہستہ آہستہ اب وہ میری ممی اور میری بہن کے ساتھ باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ میری ممی بہت زیادہ نرم مزاج کی عورت تھی اور وہ ویسے بھی اپنے ماں کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، اس لیے بہت جلدی ہی میری ماں اور بہن سے گھل مل گئی تھی۔ بس ایک مجھ سے ہی بات نہیں کرتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ابھی اس کی ناراضگی جو زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، وہ بہت جلدی وہ میری محبت کا بھی دم بڑھنے لگے گی۔ اب وہ مجھ سے لڑتی بھی نہیں تھی، جھگڑتی بھی نہیں تھی۔ 2 مہینے بعد میری بہن کی شادی تھی اور اس نے میری ممی کے ساتھ مل کر ساری تیاری کی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی آرادھیا ہے جو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شادی پر اس کے لیے بہت خوبصورت کپڑے لے کر آیا تھا اور اس نے رکھ بھی لیے تھے۔ شادی پر اس نے بھی میرون کلر کا گاؤن پہنا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور آج تو میں اس سے نظریں ہی ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ میری نظروں سے شرما رہی تھی۔ آج میں سوچ چکا تھا کہ آرادھیا کو اپنی محبت سے شرابور کر دوں گا اور یقیناً پھر اسے اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ میری بہن کی وداعی ہو چکی تھی۔ جب میں کمرے میں آیا تو ابھی تک اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب تک اس نے کپڑے کیوں نہیں چینج کیے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی تعریف کروں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، لیکن میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بہت تھک گئی ہوں، چینج کرنے لگی ہوں، اس لیے سوچ رہی ہوں پہلے جویلری اتار لوں۔ میں نے کہا نہیں، آج نہیں، آج یہ سیوا مجھے کر لینے دو۔ وہ کہنے لگی، جی نہیں، ہٹو یہاں سے۔ میں نے کہا پلیز آرادھیا، میری ماں سے، بہن سے، سب سے تم بہت اچھی طرح سے رہتی ہو، تو پھر مجھ پر کیوں ستم کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، بہت محبت کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی، غلط لگتا ہے تمہیں۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز مان جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس بار اس نے مجھے روکا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ ایک سکون کی لہر تھی جو میرے اندر دوڑی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھٹکا۔ مین دروازہ کسی نے زور سے دھڑ دھڑایا تھا۔ جب میں اپنے کمرے سے آرادھیا کے ساتھ باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے میرے پاپا مین دروازہ کھول چکے تھے اور اروند انکل کھڑے تھے، ساتھ میں پولیس بھی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھ کر آرادھیا نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی اروند انکل کے ساتھ لگ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، پاپا آپ یہاں؟ وہ کہنے لگے، ہاں میں یہاں، اب میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ پولیس سے کہنے لگے، اس نے زبردستی میری بیٹی کو کڈنیپ کیا تھا، بڑی مشکل سے میں اس تک پہنچا ہوں، اسے گرفتار کر لیجیے۔ میں نے پولیس کو کہا کہ یہ لڑکی میری پتنی ہے اور اس کے باپ کی رضامندی سے ہی ہماری شادی ہوئی ہے، میں اسے اغوا کر کے نہیں لایا، میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لایا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آرادھیا سے پوچھ لیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گی، لیکن اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ مجھے زبردستی لایا تھا۔ یہ سن کر انسپکٹر نے مجھے ہتھ کڑی پہنا دی۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ کہنے لگی، پاپا اسے چھوڑ دیں کیونکہ اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ لیکن اروند صاحب کہنے لگے، نہیں، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ یہ یاد رکھے گا۔ شاید 2-3 بار اس نے اپنے باپ سے ضد بھی کی تھی، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، مجھے جیل میں بند کر دیا۔ پولیس والوں نے مجھے بہت مارا تھا۔ 3 دن ریمانڈ پر لینے کے بعد مجھے چھوڑا تھا۔ جب میں زخمی حالت میں گھر پہنچا تو میری ماں روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، شکل سے کتنی معصوم لگتی تھی، کیا حال بنا دیا ہے میرے بیٹے کا۔ ارے کیا بگاڑا تھا تم نے ان کا؟ کچھ بھی تو نہیں، اور میں نے بھی ایک ماں بن کر اسے پیار دیا تھا۔ پارول بھی اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی، وہ بھی روئے جا رہی تھی، لیکن میں چپ تھا۔ میرا تو جیسے دل ہی ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے بعد آرادھیا سے کوئی سمپرک نہیں کیا۔ پھر 15 دن بعد مجھے آکاش کا فون آیا۔ وہ کہنے لگا، اچھے دوست ہو تم، یہاں میری شادی طے ہو گئی ہے، شادی کی ساری تیاری ہو گئی ہے، اور ایک تم ہو کہ آئے ہی نہیں، جلدی سے میری شادی پر پہنچ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے نہیں آنا۔ وہ کہنے لگا، عائش دیکھو، انکار مت کرو، بڑی مشکل سے میری ایک ہی شادی ہو رہی ہے اور اس میں میرا جگری یار نہ آئے تو کیا مزہ آئے گا، پلیز آؤ نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آفس سے میں نے 3 دن کی چھٹی لی تھی اور بھوپال پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے آکاش کی شادی نبھائی،
واپس جبل پور جانے لگا تو کچھ پولیس والوں نے مجھے روکا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا نام آیوش کھنہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرا نام آیوش ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ اروند صاحب کو تم سے کچھ کام ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے کہا اب کون سا بدلہ لینا ہے اروند صاحب کو مجھ سے؟ انسپکٹر کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنے سامنے رکھی کرسی پر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اروند انکل کو کال کیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پہنچ گئے۔ کہنے لگے اسے کہو کہ میری بیٹی کو ڈیورس دے، اور اس نے کچھ پیپر میرے سامنے رکھے۔ میں نے کہا کیا تمہاری بیٹی مجھ سے ڈیورس لینا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں ابھی بھی مجھے کچھ امید باقی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں وہ تم سے ڈیورس لینا چاہتی ہے، تم یہاں سائن کرو اور چلتے بنو، بہت جلدی میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دوں گا۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ پہلے اپنی بیٹی کو میرے سامنے لاؤ، وہ مجھ سے ڈیورس مانگے گی تو ہی میں دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ امید تھی کہ وہ مجھ سے ڈیورس نہیں لے گی۔ اروند انکل کہنے لگے نہیں میری بیٹی تمہارے سامنے نہیں آئے گی، بس اس ڈیورس پیپر پر سائن کرو۔ میں نے کہا اگر نہیں کیا تو کیا کرو گے؟ پھر سے جیل میں بند کرواؤ گے؟ تو کروا دیں، مجھے مار پڑوائیں گے تو وہ بھی پڑوا دیں، لیکن میں آپ کی بیٹی کو تب تک ڈیورس نہیں دوں گا جب تک وہ مجھ سے خود ڈیورس نہ مانگ لے۔ پولیس والوں نے میرے ساتھ بہت زبردستی کی تھی، مار پیٹ بھی کی تھی، لیکن میں نے ڈیورس کے پیپر پر سائن نہیں کیے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پھر اس نے پولیس انسپکٹر سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، میں اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا۔ میں واپس جبل پور آ چکا تھا، اب میں بالکل چپ ہو گیا تھا، چپ چاپ آفس جاتا، واپس آ جاتا۔ میری ممی مجھے اداس دیکھ کر بے حد پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ جب اس لڑکی کو تمہاری پرواہ نہیں تو تم کیوں مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ میں تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی، بہت خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں نے کہا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، پلیز ماں جائیں آپ یہاں سے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیوں پوری رات نیند نہیں آئی تھی، بار بار وہ یاد آتی تھی، کئی راتیں میری رو کر گزری تھیں۔ ایک بار میں آفس سے واپس آیا تو مجھے لانچ میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جب لانچ میں آیا تو میری ممی کے ساتھ آرادھیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، جیسے ہی میری اسے نظر ملی میں نے نظر چرا لی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ جا کر لو شادی اپنے منگیتر سے جس سے تم نے محبت کی تھی۔ میں ہی بیچ کے دیوار تھا نا، اب تک تو تمہارے باپ نے دیوار بھی گرا دی ہوگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ اچھا سمجھ گیا، ڈیورس لینے آئی ہوگی نا؟ اس نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے کہا پھر کیا لینے آئی ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ روتے ہوئے وہ میرے ساتھ لگ گئی، پھر کہنے لگی اپنے پتی کے گھر میں آئی ہوں۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ بڑے حق سے وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا احساس ہو گیا ہے تمہیں پتی کا، بہت زیادہ مار پڑوائی ہے تم نے مجھ پہ۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پاپا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، میں نے انہیں بہت منع کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ تم ڈیورس دینے کو تیار نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا تمہیں ڈیورس چاہیے تھی؟ میری اس بات پر وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں چاہیے تھی، ابھی بھی بھاگ کر آئی ہوں، پاپا زبردستی مجھ سے ڈیورس کے پیپر پر سائن کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے سائن نہیں کرنے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنے تھے؟ میں تو تمہارے راستے کی دیوار بھی ہٹ جاتا۔ تو پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی، مجھ سے تھوڑی پیچھے ہٹ گئی، پھر کہنے لگی بہت برے ہو تم۔ میں نے کہا میں برا ہوں، بہت برا ہوں، پھر کیوں آئی ہو میرے پاس؟ وہ کہنے لگی پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس نے اقرار کیا تھا اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا بھاگ کر کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ تمہاری خاطر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اور اگر تمہارا باپ آ گیا تو پھر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ کہنے لگی اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے کہا وعدہ کرو رادھیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے نظر میری باہوں میں لیٹی آرادھیا پر پڑی تھی۔ وہ بالکل میرے ساتھ لگی سو رہی تھی، بے حد سکون میں۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ میں نے کہا رادھیا مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی تو میں کیا کروں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سونے دو آیوش، پہلے ہی تم نے رات بھر جگایا ہے۔ میں نے کہا اب یہ رت جگت تو تمہیں روز جھیلنی پڑے گی، تو کیا روز یوں ہی نخرے دکھاؤ گی؟ میری بات پر اس نے مجھے خفگی سے دیکھا، کہنے لگی آیوش پلیز روز نہیں۔ میں نے کہا آج کے بعد میں صرف اپنے دل کی سنوں گا، کیونکہ تم نے بہت تڑپایا ہے میرے دل کو۔ میری بات پر شرم سے نظریں چرا گئی تھی اور میں اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔